Dear students, today's topic is coordination. It is 12th class syllabus, business studies. First of all, I shall define meaning, I shall define it coordination, and then I shall discuss its features, and last of all its importance. Time is very much brief. Coordination, what is coordination? Bringing together all activities and resources of an organization and bringing harmony in them for the attainment of the organization goal. ایکٹیویٹیز وہاں ہوتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، آرگنائزیشن میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں اس کو ان کو ایکٹیویٹی کہتے ہیں. ایڈ ریسورسز، وہاں ریسورس بہت ہوتے ہیں. ریسورس کس کہتے ہیں؟ جو بھی ہم اس کمپنی میں چیزوں کو بنانے میں جو بھی چیزیں استعمال کو ریسورس کہتے ہیں. مین بھی استعمال ہوتا ہے، کیش بھی ہوتا ہے، مشینری بھی ہوتا ہے، جو بھی وہاں چیزیں ان کو ریسورس کہتے ہیں. ایکٹیویٹیز، لوگوں کی ایکٹیویٹیز اور ریسورسز کو برنگ ٹوگیدر کرنا، اکٹھے کرنا آف این کس میں؟ آرگنائزیشن میں. اینڈ برنگ ہارمنی ان دیم، ان میں تال میل قائم کرنا، ان میں ربط قائم کرنا، ان میں بیلنس قائم کرنا. کس لیے؟ فار دا اٹینمنٹ آف دی آرگنائزیشن گول، تاکہ جو آرگنائزیشن کے گول ہیں، مقصد ہے، تو وہ اٹین ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے گا. لفظی معنی کوآرڈینیشن کا اتحاد کرنا، متحد رہنا. تمام ایکٹیویٹیز، جو بھی وہاں ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، ان کو جو بھی ریسورس ہیں ان کو اکٹھے کرنا. کس لیے اکٹھے کرنا؟ کہ آرگنائزیشن گول جو ہے وہ اٹین ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے. ایم سی فرلینڈ ڈیفائنز کوآرڈینیشن ایز، اس نے ڈیفائن کیا ہے ایم سی فرلینڈ نے، اٹس اے پروسیس وائر بائی این ایگزیکٹو ڈیولپس این آرڈرلی پیٹرن. یہ ایک وہ پروسیس ہے جس میں کہ ایگزیکیوٹو ڈیولپ کرتا ہے، جو ایگزیکیوٹو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آرڈرلی پیٹرن آف گروپ ایفرٹس. گروپ ایفرٹس، وہاں تو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گروپ ایفرٹس. ہر ایک کو بہترین نظام دینا، آپ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو. گروپ ایفرٹس امنگ ہز سبارڈنیٹ، جو سبارڈنیٹ ان کو گروپ ایفرٹس کا بہترین نظام دینا. وہ کیا ابھی میں مثال سمجھاؤں گا. اینڈ سیکیور یونٹی آف ایکشن، سبھی ایک ہی ایکشن پر لگ جائے، ایک ہی کام کا لگ جائے. ایک ہی کام مطلب نہیں ایک ہی کام کریں، سبھی ایک ہی منزل کی طرف دوڑے، اسی کے لیے کام کریں. یونٹی آف ایکشن ان دا پرسوٹ آف کامن گول. تو ان دا پرسوٹ آف کامن پرپز، جو وہ کامن پرپز ہوگا آرگنائزیشن کا، اس کی طرف سبھی ایکشن کرے، کام کرنے. یہ کیا، یہ مثال میں دوں گا آپ کو. مثال کے طور پر ایک ٹی شرٹ میکنگ فیکٹری ہے، مینوفیکچرنگ فیکٹری، یعنی بناتی ہے. تو وہاں مثال کے طور پر کالر بنانے کے لیے 4 آدمی رکھے، بٹن فٹ کرنے کے لیے 2 آدمی رکھے، سلیوز بنانے کے لیے 2 آدمی رکھے. باقی جو باڈی ہے، باڈیوں کو، سلیوز کو باڈی کے ساتھ اور کالر کو باڈی کے ساتھ جوڑنے کے لیے الگ پارٹی رکھی 2 آدمی کی، اور پھر بٹنوں کو تو پتہ ہی ہے. تو ان تماموں کو بائنڈ کرنا، اکٹھے کرنا اور تال میں لانا. یہ نہیں کالر والے ان کو تو کام کم ہے، وہ بیٹھ جائیں گے، پھر نہیں. ایسا کہ کام ایسا ہو، سبوں کو بیلنس ہو، کام کا سبوں کو مناسب ہو، اور ہر جو ہے نا ہر ایک کام میں لگا رہے، مشغول رہے، اور اچھی طریقے سے کام اوور لیپنگ نہ ہو کہ کسی کو زیادہ کام ہو، کسی کو کم کام ہو. نہیں، اس تمام میں بیلنس لانا، اس کو کوآرڈینیشن کہتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ ان ایفرٹس میں کمبائن جوائنٹ ایفرٹس کر رہا تھا. ان میں ہارمونی کون لاتا ہے؟ جو ہارمونی لاتا ہے وہ مینیجر کرتا ہے، اور جس طریقے سے وہ لاتا ہے اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیشن. اب کوآرڈینیشن آ گیا، اکٹھے تمام ایکٹیویٹیز اور ریسورس کو کرنا تاکہ آرگنائزیشن گول جو ہے نا وہ اٹین ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے. اب فیچرس ہے کوآرڈینیشن انٹیگریٹس گروپ ایفرٹس. وہاں تو بہت سے لوگ کام کرتے، انٹیگریٹ کرتے، متحد کرنا. اوپر میں نے بولا گروپ ایفرٹس. کوآرڈینیشن گیوز اے کامن ڈائریکشن، تماموں کو ایک ہی ڈائریکشن دیتا ہے. کالر والے سے پوچھتا ہے کتنا، مثال کے طور پر ہم نے 1000 ٹی شرٹس دینے ہیں ایک ہفتے میں، تو کالر والے کو پتا ہے مجھے 1000 کالرز بنانے ہیں. تو پھر جو سلیوز والا ہے اس کو پتا ہے میں نے 1000 شارٹ قمیضوں کے لیے، ٹی شرٹوں کے لیے میں نے سلیوز دینے ہیں. تو ایسے ہی بٹن والے کو
میں نے 1000 شرٹس کے لیے بٹن لگانے ہیں، تو تمام کو ایک ہی ڈائریکشن مل گئی کہ 1000 شرٹس جو ٹی شرٹس تیار کرتے ہیں، ایک ہی ڈائریکشن مل گئی ٹو گروپ ایفرٹس ٹو انشور. تو کیا پکا ہو جاتا ہے، اسے کیا تیار ہو جاتا ہے، دیٹ ورک از ڈن، یقین ہو جاتا ہے کہ ورک ڈن اکارڈنگ ٹو دا پلانز. ورک جو ہوتا ہے وہ پلان کے مطابق ہوتا ہے، یہ کوآرڈینیشن سے ہوتا ہے. سچ نیڈ ارائزز، کیوں یہ نیڈ ارائز ہوتی ہے؟ کیونکہ انڈیویجول ورکنگ، جو انڈیویجول جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں آرگنائزیشن، ان کو مختلف بیک گراؤنڈ ہے، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی شہر کا، کوئی گاؤں کا، مختلف بیک گراؤنڈ ہے. اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق وہ کام کریں گے. اسٹائل آف ورکنگ، مختلف اسٹائل آف ورکنگ ہوتا ہے، اپنا اسٹائل ہوتا ہے، یہ اپنے طریقے سے کریں گے. نہیں، جو کوآرڈینیشن ہے وہ ان کو کس کے متحد کرتا ہے، اور متحد کرتا ہے اس بات پر کہ آپ آرگنائزیشنل گول اچیو کر لو، اپنے ٹیسٹوں کو چھوڑ دو، اپنی بیک گراؤنڈ کو چھوڑ دو. پھر آگے دوسرا، کوآرڈینیشن از اے کنٹینیوس پروسیس. یہ ایک کنٹینیوس عمل ہے، نیور اینڈنگ، یہ کبھی اینڈ نہیں ہونے والا ہے. مینیجر کو کنٹینیوسلی کام کرنا ہے ٹو مینٹین ہارمونی ان دا ایفرٹس آف دا انڈیویجولز. جو بھی وہاں ایفرٹس انڈیویجولز ہے، ایفرٹس کرتے ہیں، کام کرتے، کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ان میں ہارمونی لانا. ایکٹیویٹیز آف ڈپارٹمنٹ، جو ڈپارٹمنٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ ڈپارٹمنٹ تھوڑا آپ کو میں سمجھاؤں گا. چونکہ مثال کے طور مینوفیکچرنگ کوئی آرگنائزیشن ہے، ان میں مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیلز ڈپارٹمنٹ، جو چیزیں بیچتا ہے، ٹی شرٹس مثال کے طور پر، یہ ٹی شرٹس کی بات ابھی مثال میں نے دی، ٹی شرٹس بیچتا ہے. اور دوسرا پروڈکشن ہے جو تیار کرتا ہے. تیسرا جو وہ پرچیز ڈپارٹمنٹ، وہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، مینیجر ورکس کنٹینیو ٹو مینٹین ہارمونی ان دا ایفرٹس آف انڈیویجولز. ایکٹیویٹیز آف ڈپارٹمنٹ کی ایکٹیویٹیز میں بھی تال میل دیکھتا ہے کہ ہو رہا ہے ایسا کام ہر جگہ کہ نہیں، کہ مطلب ہر شخص جو ذمہ دار ہے جس چیز کا، پروڈکشن میں جو ذمہ دار ہے وہ کرتے ہیں وہ. اچھا، سیلز والے اپنا کام کرتے ہیں، تو ایسے ہی جو پرچیز ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اپنا کام کیا ہے کہ نہیں. اس تمام کو کوآرڈینیٹ کرنے کے اینڈ ریسورس آف دا آرگن، جو بھی باقی ریسورس، ان کو تمام کو اکٹھے کرنے کے لیے، انٹیگریٹ کرنے کے لیے، آرگنائزیشن گول اچیو کرنے کے لیے، جو کیا کہتا ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، نیور اینڈنگ. پرویسو فیکچر، پرویسو مطلب ہو گیا جو ہر جگہ اور ہر وقت چلے. آرگنائزیشن کی بات ہے، آل ایکٹیویٹیز اینڈ ریسورسز انٹر ریلیٹڈ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ. جو بھی آرگنائزیشن میں ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ریسورسز، وہ ایک دوسرے کے انٹر ریلیٹڈ اور اندرونی رشتہ ہوتا ہے، اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ، اور ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسی باڈی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، آنکھ کا یہ انٹر ریلیٹڈ ہے ہیڈ کے ساتھ، ایسے ہی یہ ڈیپینڈنٹ ایک دوسرے کے اوپر ہے. ہیڈ نہیں ہے تو آنکھ نہیں، یہ انٹر ریلیٹڈ ہے اینڈ انٹر ڈیپینڈ، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہے. سو کوآرڈینیشن نیڈیڈ ہے آل لیول. اسی طرح آرگنائزیشن میں بھی کیا، جو کوآرڈینیشن ہر لیول پر ہوتے ہیں. ہیڈ پر ہوتا ہے، ٹاپ پر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ٹاپ لیول مینجمنٹ، اور درمیان میں ہوتے ہیں مڈل لیول، پھر لوور لیول. ان کو بھی ہر لیول پر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. اینڈ ان آل ڈپارٹمنٹ، کیا، ہر ڈپارٹمنٹ، پروڈکشن میں بھی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. ایسی پر یعنی ایگزامپل میں نے ڈپارٹمنٹس کی یہاں لکھی ہے. اف سیلز ڈپارٹمنٹ نیڈ 1000 شرٹس، یہ اگر سیلز ڈپارٹمنٹ کو ڈیمانڈ آ گئی، انہوں نے مارکیٹ دیکھ لیا کہ 1000 شرٹس تیار کرو اس ہفتے کے اندر، انہوں نے کمیونیکیٹ، انہوں نے یہ سیدھی انفارمیشن کن کو دی، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ، وہ تیار کرو بھائی. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ تم وہ پھر ہی کر سکتے ہیں تیار پروڈیوس، جب پرچیز ڈپارٹمنٹ را مٹیریل لائے، وقت پر کپڑا لائے، وقت پر بٹن لائے، تو وہ تیار کر سکتے ہیں. وقت پر کالر لائے تو وہ تیار کر سکتے ہیں. ایٹ اینی ٹائم، کسی وقت اور لیول، کسی بھی لیول پر. بریک ڈاؤن آف کوآرڈینیشن، اگر یہ کوآرڈینیشن ٹوٹ گئی، میں لیڈ ٹو بریک ڈاؤن آف آرگنائز گول. اسے آرگنائز گول جو ہے نا وہ بھی بریک ڈاؤن ہو جائے گا، وہ بھی خراب ہو جائے گا. وہ چوتھا، ریسپانسبلٹی آف ایوری مینیجر. یہ صرف ٹاپ لیول مینیجر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر لیول کی، مڈل لیول کے بھی اور لوور لیول. ٹاپ لیول کیا، پلانز اور پالیسیز، وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جو ڈیمانڈ مارکیٹ مانگتا ہے اس وقت، جو سیلز والوں نے ڈیمانڈ دے دی، اس کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں، پلان ان کو بنانے ہیں، کوآرڈینیٹ کرنا ہے اس کے مطابق. کس وقت سیدھا نیڈ آف دی مارکیٹ، اینڈ اکارڈنگ دیٹ دے ول فریم دی پلان اینڈ پالیسی، دے ول کوآرڈینیٹ دیز. اچھا، پلان اینڈ پالیسی. مڈل لیول مینیج کیا کر، وہ ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز، اب اس کے حساب سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ نہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں گے، اس کو کوآرڈینیٹ کریں گے. لوور لیول مینجمنٹ،
جو وہ کیا کریں گے ورکرس اصل جو ہے کام کرنے والے اس کے حساب سے جو ہائر اپس نے کام دیا اس کے مطابق سے کام ہو رہا ہے کہ نہیں اس کو کوآرڈینیٹ کرے گا ریسپانسبل ایوری مینیجر. ڈیلیبریٹ فنکشن مطلب ہو گیا کیا یہ ہوا میں فنکشن نہیں ہے یہ جان بوجھ کر اور بڑی زبردست فنکشن ہے. دیر از نو مثال کا اگر کوآرڈینیشن نہیں ہوگا وہاں کیوز اور وہاں کنفیوژن ہوں گے کیا کنفیوژن ہوگا واٹ ٹو ڈو کیا کرنا ہے ہر کوئی سے میں نے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کون کرے گا. سو اٹ از ڈیلیبریٹ. وہاں تو یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے یہ فنکشن ضروری ہے ٹو سالو آل کنفیوژن تمام کنفیوژن سے دور ہو جائیں گے. امپورٹنس اہمیت کیوں ہے سائز آف دا آرگنائزیشن کیونکہ آج کے زمانے میں سائز جب بڑھتا ہے سائز کس طرح سب لوگ زیادہ جب انڈسٹریز یہ آرگنائزیشن بڑھتی ہے جب پروڈکشن زیادہ ہو جاتا ہے سائز لوگ جو ہم وہاں زیادہ کام کرتے ہیں تو ان کو تو ہے نا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں اوپر بھی آپ نے پڑھا فیچرس میں ان کو بھی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے ٹیسٹ ہے اپنا اپنا مزہ ہے اپنی تجربہ ہے اپنی آبجیکٹیوز ہے. مینجمنٹ کو ان کے نیڈز بھی سیٹسفائی کرنے ہیں جو ان کی ضرورت ہے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. مجھے تو اتنا پیسہ ہونا چاہیے لیکن تنخواہ کم ملتا ہے اب کیا کریں گے مجھے زیادہ ملنا چاہیے تو اس کی اپنی نیڈ ہے شادی ہوگی مکان بنانا ہوگا کن امپلائی کو. سو مینجمنٹ ہیز ٹو انٹیگریٹ پرسنل گول ود تو ادھر سے آرگنائزیشن گولز جو ہے نا وہ بھی اٹین کرنے ہیں. مثال کے 1000 شرٹس بنانے ہیں تو 1000 شرٹ نہیں لگ رہا ہے کہ نہیں بنیں گے تو وہ کیا ان ورکرز کو آپ اپنا ایکسٹرا ٹائم دے دو یا تو ایکسٹرا ٹائم دے دو ہم آپ کو علاوہ پیسہ دے دیں گے. اس طریقے سے انٹیگریٹ ہو گیا کیا تھرو کوآرڈینیشن ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ادھر سے وہ ایکسٹرا کام کریں گے ان کو ایکسٹرا پیسہ ملے گا ان کا پرسنل گول بھی پورا ادھر آرگنائزیشن پول جو پروڈکٹ مانگتی ہے وہ بھی ملے گا تو وہ بھی پورا ہو گیا. دوسرا فنکشنل ڈفرینسیشن تو جو آرگنائز ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس مختلف ڈپارٹمنٹ سیکشنز ہوتے ہیں ڈویژنز ہوتے ہیں یہ تو اپنی طریقے سے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتے ہیں تو کوآرڈینیشن جو اس وقت ضروری ہے تاکہ یہ یونٹس مختلف ڈپارٹمنٹس مختلف سیکشنز یہ یونٹ رہے رمین اے پارٹ یہ یونٹس پارٹ آف آرگنائزیشن رہے آرگنائزیشن کا حصہ رہے اینڈ موو ٹوورڈ آرگنائزیشن گول جو آرگنائزیشن گولز ہیں ان کی طرف سبھی یونٹس دوڑے. جب سے میں نے ابھی ایگزامپل دے دی جو کالر والے وہ بھی ہم نے 1000 کالرز دینے ہیں ایسے سلیوز والے وہ تو ہم نے 1000 ٹی شرٹس کے لیے سلیوز دینے ہیں تو ایسے سبوں کا کیا پریڈیٹرمائنڈ جو گول ہے اس کی طرف سبھی دوڑے. اسپیشلائزیشن از دا پروڈکٹ آف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو گیا اسپیشلائزیشن وجود میں آئی. اسپیشلسٹ کیا ہو گیا مہارت ہر کوئی گاڑی نہیں چلا ڈرائیور تو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے کمپیوٹر ہر کوئی نہیں چلا سکتا ایسے تو جو مختلف کام ہوتے ہیں اسپیشلسٹ کرتا ہے ہر کوئی ٹیلر نہیں بن سکتا ہے اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. تو اسپیشلائزیشن یہ کس کا پروڈکٹ یہ پیداوار ہے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے. تو کیا ہو جاتا ہے عمومی تو آرگنائزیشن میں جو ہوتا ہے جو آرگنائزیشن وہ تو اپنے طریقے سے لاتا ہے اسپیشلسٹ کام کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹل ہیڈس کے ساتھ کنسلٹیشن مشورہ نہیں کرتے ہیں. اس سے کیا اکثر جو ڈپارٹمنٹل ہیڈس ہوتے ہیں اور جو کیا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ڈپارٹمنٹل ہیڈس نے نہیں لایا ہے ان کو آرگنائزیشن ڈائریکٹ لایا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے لایا ہے انہوں نے لایا تو ڈپارٹمنٹل ہیڈس سے ان کو کنفلکٹ ہوتا ہے اس لیے یہاں بھی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. کیوں ریکنسل تاکہ کنفلکٹ دور ہو جائے اور کیا اور پکا ہو جائے کہ یونٹی آف ایکشن ہو جائے وہ بھی ایکشن وہی کریں جو یعنی اسپیشلسٹ بھی وہی ایکشن کریں جو ڈپارٹمنٹ ہیڈس چاہتے ہیں تاکہ آرگنائزیشن گول